بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے آن لائن ہیڈ لائنز۔ غزہ میں جنگ بندی سمجھوتے کے نافذ ہونے کے باوجود غزہ پٹی کے مختلف علاقوں پر صہیونی حکومت کے جارحانہ فوجی حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ غرب اردن میں واقع جنین کیمپ پر صہیونی فوج کے حملوں کا سلسلہ آج بھی جاری رہا۔ جنین شہر پر غاصب صہیونی فوج کے 2 دنوں سے جاری حملوں میں اب تک 10 فلسطینی شہید اور 40 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں۔ صہیونی حکومت نے اس آپریشن کا نام دیوار آہنی رکھا ہے۔ غزہ جنگ بندی کے تحفظ کی ذمہ داری ہم سب پر عائد ہوتی ہے۔ سعودی عرب نے غزہ کی پٹی میں فائر بندی برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ یہ موقف جنگ بندی کے آغاز کے چوتھے روز سامنے آیا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے باور کروایا ہے کہ غزہ میں فائر بندی کے تحفظ کی ذمہ داری خطے میں سب پر عائد ہوتی ہے۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ غزہ میں اسرائیل اور حماس تنظیم کے درمیان فائر بندی کا معاہدہ مضبوطی سے قائم رہے گا۔ امریکی، مصری اور قطری وساطت سے طے پانے والا فائر بندی کا یہ معاہدہ اتوار سے نافذ العمل ہو چکا ہے، تاہم اس کے ٹوٹنے کے اندیشے بھی موجود ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے چین سے مدد مانگ لی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ چین کے صدر شی جن پنگ یوکرین کا مسئلہ حل کروانے میں مدد کریں۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ روسی صدر کو یوکرین کے مسئلے پر مذاکرات کی میز پر آنا چاہیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ پیوٹن مذاکرات کی میز پر نہ آئے تو ممکن ہے روس پر پابندیاں عائد کروں۔ یورپی یونین کو یوکرین پر زیادہ اخراجات کرنے چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 1 فروری سے چین پر 10% ٹیرف عائد کرنے کا ارادہ ہے۔ حماس کا اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کے اگلے مرحلے سے متعلق اہم بیان۔ حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ قیدیوں کے اگلے تبادلے میں 4 خواتین یرغمالیوں کو جنگ بندی کی شرائط کے تحت رہا کیا جائے گا، جس کا مقصد غزہ میں 15 ماہ سے جاری جنگ کو ختم کرنا ہے۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق حماس کے عہدیداران نے بتایا ہے کہ 4 اسرائیلی خواتین یرغمالیوں کو ہفتے کے روز فلسطینی قیدیوں کے دوسرے گروپ کے بدلے رہا کر دیا جائے گا۔ واضح ہے کہ 3 اسرائیلی یرغمالی خواتین 15 ماہ سے زیادہ قید میں رہنے کے بعد اتوار کو رہائی ملنے کے بعد اپنے اہل خانہ سے مل گئیں۔ چند گھنٹے بعد اسرائیلی جیل سے بھی 90 فلسطینی قیدیوں کو رہا کر دیا گیا۔ جنگ بندی معاہدے کے تحت رہائی پانے والی اسرائیلی خواتین کی اہل خانہ سے ملاقات کی ویڈیوز بھی وائرل ہوئی ہیں۔ یمن کے حوثیوں کا بحیرہ احمر میں حملے بند کرنے کا اعلان۔ امریکہ میں قیادت کی تبدیلی کے ساتھ مشرق وسطی میں امن قائم ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے کے بعد یمن کے حوثیوں نے بھی بحیرہ احمر میں جنگ بندی کا اعلان کر دیا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر غزہ میں جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی تو حملوں کا سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا جائے گا۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق حوثیوں نے اہم تجارتی راستے پر اپنے حملے بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ اس فیصلے سے علاقے میں جہاز رانی کو لاحق خطرات میں کمی آئے گی۔ بشار الاسد کی گرفتاری کا وارنٹ جاری۔ 2 فرانسیسی تحقیقاتی مجسٹریٹ نے شام کے معزول صدر بشار الاسد کے خلاف جنگی جرائم میں ملوث ہونے کے الزام میں گرفتاری کا وارنٹ جاری کر دیا۔ فرانس کی عدالتی حکام کی جانب سے کیا جانے والا یہ دوسرا اقدام ہے۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق شام کے معزول صدر بشار الاسد کو گزشتہ برس کے آخر میں اپنے اقتدار سے ہاتھ دھونا پڑ گیا تھا۔ شام کے معزول صدر کی گرفتاری کا وارنٹ شامی شہری اور سابق فرانسیسی ٹیچر کے معاملے کے تحقیقات کے حصے کے طور پر جاری کیا گیا ہے، جو 7 جون 2017 میں شامی فوج کے ہیلی کاپٹروں کے ذریعے گھر پر بمباری کے نتیجے میں مارے گئے تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیوں پر پاناما ڈٹ گیا۔ پاناما امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پاناما کینال کے حوالے سے متنازعہ دعووں کے خلاف ڈٹ گیا۔ پاناما کے صدر نے بدھ کے روز ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اسٹریٹجک آبی گزرگاہ پر قبضہ کرنے کی دھمکی کے جواب میں کہا ہے کہ
پاناما کینال امریکہ کی طرف سے تحفہ نہیں تھا۔ پاناما کے صدر نے سوئٹزرلینڈ کے ڈیوس میں ورلڈ اکنامک فورم کے ایک پینل کے دوران کہا کہ ہم مسٹر ٹرمپ کی ہر بات کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں۔ اول تو یہ جھوٹا ہے اور دوسرا اس لیے کہ پاناما کینال پاناما کی ہے اور پاناما کی ہی رہے گی۔ پاناما کینال امریکہ کی طرف سے کوئی رعایت یا تحفہ نہیں تھا۔ تل ابیب میں چاقو سے حملے میں 5 اسرائیلی زخمی، حملہ آور جاں بھاگ۔ تل ابیب میں چاقو سے حملے میں 5 اسرائیلی زخمی ہو گئے جبکہ پولیس کی جوابی فائرنگ میں مشتبہ حملہ آور مارا گیا۔ فرانسیسی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق منگل کی شام تل ابیب میں چاقو سے حملے میں 5 افراد زخمی ہوئے تھے۔ حملہ آور کو سیکیورٹی فورسز نے جائے وقوع پر ہی ہلاک کر دیا۔ اسرائیل کی ایمرجنسی ریسکیو سروس زخمیوں میں 4 کی حالت خطرے سے باہر ہے جبکہ ایک شخص کی گردن پر گہرے زخم آئے ہیں جس کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ اسرائیلی فوج کے سربراہ کا اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان۔ اسرائیلی آرمی چیف لیفٹیننٹ جنرل ہیزری ہیلوی نے اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق یہ اعلان غزہ میں جنگ بندی نافذ ہونے کے چند روز بعد کیا گیا۔ ہیلوی نے باور کروایا کہ وہ 7 اکتوبر 2023 کے روز فوج کی ناکامی کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ ان کا اشارہ حماس تنظیم کی جانب سے غزہ کے علاقے پر حملے کی جانب تھا۔ اس حملے میں 1140 سے زیادہ افراد مارے گئے۔ اسرائیلی فوج کے سربراہ نے ایک بیان میں بتایا کہ وہ 6 مارچ کو اپنی ذمہ داریوں اور فوج کی قیادت کے منصب سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ غزہ میں جنگ بندی کے بعد تباہ شدہ علاقوں میں عمارتوں کے ملبے سے فلسطینیوں کی لاشیں ملنے کا سلسلہ جاری ہے جہاں سے اب تک 120 لاشیں ہسپتال منتقل کی جا چکی ہیں۔ غزہ سول ڈیفنس کے مطابق گزشتہ روز غزہ پٹی کے ہسپتالوں میں 72 فلسطینیوں کی لاشیں لائی گئیں جن میں سے 68 لاشیں تباہ شدہ عمارتوں کے ملبوں اور میدانوں سے اٹھائی گئی تھیں۔ رپورٹ کے مطابق تباہ شدہ عمارتوں کے ملبوں اور میدانوں سے اٹھائی جانے والی لاشوں کی تعداد اب تک 120 تک پہنچ چکی ہے۔ نیتن یاہو حکومت بھی آرمی چیف کے استعفے کے ساتھ مستعفی ہو جائے۔ اسرائیل کے اپوزیشن لیڈر یائر لیپیڈ نے نیتن یاہو حکومت کے برقرار رہنے کے جواز کو چیلنج کرتے ہوئے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ یائر لیپیڈ نے یہ مطالبہ اسرائیلی فوج کے سربراہ کے سامنے آنے والے ناکامی کے اعتراف کے ساتھ مستعفی ہونے کے قبل از وقت اعلان کے بعد کیا گیا۔ واضح رہے اسرائیل اور حماس کے درمیان معاہدے کے دوسرے روز آرمی چیف ہیزری ہیلوی نے کہا ہے کہ وہ جنگ بندی کا پہلا مرحلہ مکمل ہوتے ہی مستعفی ہو جائیں گے۔ افغانستان سے اسلحہ پاکستان سمگل کرنے کی کوشش ناکام۔ پاکستانی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ فوجیوں نے 8 جنوری کو غلام خان بارڈر ٹرمینل پر اسلحہ بارود کا ٹرک قبضے میں لے لیا اور غیر ملکی اسلحے کی بڑی کھیپ پکڑ لی گئی۔ ٹرک سے جدید ساختہ غیر ملکی اسلحہ اور میگزین برآمد کر لیے گئے۔ روس مذاکرات کی میز پر نہ بیٹھا تو مزید پابندیاں لگائیں گے، ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کر دیا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر روس مذاکرات کی میز پر نہ بیٹھا تو مزید پابندیاں لگائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یوکرین مسئلہ حل کرنے کے لیے چینی صدر سے مدد مانگی ہے۔ یورپی یونین کو یوکرین کے لیے امداد بڑھانا ہوگی۔ انہوں نے کہا ہے کہ لاس اینجلس میں آگ سے بہت زیادہ نقصان ہوا، کیلیفورنیا میں پانی کی دستیابی سے متعلق آرڈر جاری کروں گا۔ امریکی ریاست الاباما میں برف باری کا 144 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ امریکی ریاست الاباما میں برف باری کا 144 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ متعدد ریاستوں میں شدید سردی کی لہر برقرار ہے۔ بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سرد موسم کی وجہ سے ہلاکتوں کی تعداد 9 ہو گئی ہے۔ امریکی ریاست الاباما میں 6 انچ تک برف پڑنے سے برف باری کا 144 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے۔ چیمپئن ٹرافی کی شرٹ پر پاکستان کا نام بطور میزبان لکھا ہوگا۔
بی سی سی آئی کی تصدیق بی سی سی آئی نے تصدیق کی ہے کہ چیمپئن ٹرافی میں بھارت کی جرسی پر آفیشیل لوگو ہوگا۔ بھارتی کرکٹ بورڈ کے سیکرٹری کا کہنا تھا کہ چیمپئن ٹرافی کی شرٹ پر پاکستان کا نام بطور میزبان لکھا ہوگا۔ ہم آئی سی سی احکامات پر عمل کریں گے۔ واضح رہے، آئی سی سی کی منظور شدہ لوگوں پر پاکستان کا نام لکھا ہوا ہے۔ آئی سی سی وفد کے حالیہ دورہ پاکستان کے دوران پی سی بی نے پالیسیوں پر عمل درآمد پر زور دیا۔ ملک میں ناکافی بارشوں کے باعث خشک سالی کا اندیشہ۔ موسم کا حال بتانے والوں نے ملک میں ناکافی بارشوں کے باعث خشک سالی کا امکان ظاہر کر دیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے میدانی علاقوں میں خطرہ خواہ بارشیں ریکارڈ نہیں کی گئیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔